وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر وہ اپنی عدت پوری کر چکے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف تو ان کو تم معروف طریقے سے روکو او سرحوهن بمعروف یا معروف طریقے سے رخصت کرو. یعنی آپ دیکھیے کہ یہ جو 2 دفعہ یہاں اور 1 دفعہ سورۃ الطلاق میں یہ جو شرط لگائی گئی رخصتی احسان کے ساتھ ہوگی. رکھو گے بھی جیسے قرآن پاک میں تھا عاشروہن بالمعروف کی عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. اسی طرح اگر طلاق کے بعد رجوع کرنے کا ارادہ ہے تو معروف طریقے سے شرافت کے ساتھ عمدہ معاملے کے ساتھ رکھو بیوی کو، ستانے کے لیے نہیں. اور اگر رخصت کرو تو بھی احسان کے ساتھ. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا نقصان پہنچانے کے لیے مت روکو، لِتَعْتَدُوا کہ تم زیادتی کر سکو. یعنی رجوع کے وقت پھر دیکھا جائے گا کہ مرد کس نیت سے رجوع کر رہا ہے، بسانے کے لیے یا ستانے کے لیے. اگر ستانے کے لیے رجوع کر رہا ہے تو پکڑ ہوگی اس کی. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ جس نے ایسا کیا اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا. کیا ظلم کیا؟ یعنی خراب نیت سے عورت کو ستانے اور اذیت دینے کے لیے اگر کسی نے رجوع کیا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. حدیث میں آتا ہے من دار دار اللہ بہ
جو کسی کو نقصان دے گا اللہ اس کو نقصان پہنچائے گا. یہ بہت اہم حدیث ہے. من ضار ضار اللہ بہ، جس نے نقصان دیا اللہ اسے نقصان دے گا. ومن شاق شاق اللہ علیہ، جو کسی کو مشقت میں ڈالے گا اللہ اس کو مشکل میں ڈالے گا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. ایک اور روایت ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان دو. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور اللہ کی آیات کو مذاق میں نہ ٹالو. اللہ کی آیات سے، اللہ کے احکامات سے مذاق نہ کرو. اس خاص کانٹیکسٹ میں مذاق اڑانا کیا ہے کہ طلاق کے حق کو ناجائز طریقے پر استعمال مت کرو. اس کو لکھ لیجیے، حق کے طلاق کو ناجائز طریقے پر استعمال مت کرو. پھر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اس کو یاد کرتے رہو. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اس نے تم پر کتاب و حکمت میں سے نازل کیا ہے اس کو یاد کرو. یعظکم بہ، وہ تمہیں اس کے ذریعے نصیحت کرتا ہے. کس کے ذریعے؟ کتاب و حکمت کے ذریعے، ما انزل علیکم کے ذریعے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. جیسے کہ سورۃ آل عمران میں آتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر آسمان و زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں.